الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تبھی کامیاب ہو۔ میرے بھائیو، جس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے وہ کامیاب ہے۔ بادشاہ ہو یا امیر، فقیر ہو یا مسکین، محتاج ہو یا ضرورت مند، سب کی کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں، تبھی کامیابی ہے۔ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے تو اس کو چین اور سکون مل سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 وزیر تھے، ایک بہاری تھا، ایک بنگالی تھا، ایک پنجابی تھا۔ بہاری کہتا تھا میں اچھا، بنگالی کہتا تھا میں اچھا، پنجابی کہتا تھا میں اچھا۔ تینوں جھگڑتے تھے، کام کم کرتے تھے۔ بادشاہ نے سوچا ان کو بلایا جائے، ان کا امتحان لیا جائے، جو امتحان میں کامیاب ہوا اس کو پاس کر دوں گا، جو ناکام ہوا اس کو برخاست کر دوں گا۔ 2 کو رکھوں گا، 1 کو برخاست کر دوں گا، 1 کو رکھوں گا، 2 کو برخاست کر دوں گا۔ بادشاہ نے بہاری کو بلایا، پوچھا تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا حضور مجھے بیر پسند ہے۔ کہا جاؤ بیر لے کر آؤ۔ بادشاہ نے بنگالی کو بلایا، تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا حضور مجھے مالدہ آم پسند ہے۔ کہا جاؤ آم لے کر آؤ۔ پنجابی کو بلایا، تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا حضور مجھے کٹہل پسند ہے۔ بادشاہ نے تینوں کو بلایا، بہاری سے پوچھا یہ بیر کیسے کھاتے ہیں؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھیلتے ہیں، چبا کر کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، گٹھلی بھی نہیں نکالنی، چھیلنا بھی نہیں، چبانا بھی نہیں ہے، ایسے ہی کھا لینا۔ اگر کھا گئے تو امتحان میں پاس، ورنہ برخاست۔ اس نے بیر لیا، نگلا، وہ گلے میں جا کے اٹک گیا، باپ باپ کرنے لگا، چلانے لگا۔ پھر اس نے کھوکی کی باہر نکال دیا،
تو جیسے ہی باہر آیا تو وہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی ہے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ روتا ہے، یہ تو مجھے پتا چلا کہ اگر اس کے گلے میں وہ بیر رہتا تو یہ مر سکتا تھا، لیکن ہنستا کیوں ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بلایا، پوچھا کہ روتے کیوں ہو یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن ہنستے کیوں ہو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا حضور اس بیر نے میری یہ حالت کر دی تو یہ عام کٹہل والے کا کیا ہوگا. اس چھوٹے سے موبائل نے باپ کو بندر بنا دیا تو بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا. یاد رکھو اگر پڑھنے والے بچے کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل دے دیا تو یہ بچے کا دماغ صاف نہیں ہوگا، یہ دل صاف نہیں ہوگا، سب کچھ کر کے دے گا لیکن پڑھ کے نہیں دے گا. میرے سامنے کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے کچھ وعدہ لینا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ. اللہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول کرے گا. مسند احمد کی حدیث پر میں اپنے پیغام کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا شوق سے کلمہ پڑھو اور مسلمان بن جاؤ. اس نے کہا حضور کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے، میری ایک شرط ہے، میں منہ کالا کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، مجھے اس کی اجازت ملے گی تب میں کلمہ پڑھوں گا. اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کی، عقل مند تھے، عقل سے بات کی. آپ نے کہا اے نوجوان میں تمہیں اجازت دیتا ہوں منہ کالا کرنے کی، گناہ کرنے کی. وہ نوجوان خوش ہو کر کلمہ پڑھ لیا. آپ نے قریب بلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے نوجوان میں تجھے منہ کالا کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط ہے وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو. انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دے رہے ہیں یا پھنسا رہے ہیں؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے نوجوان غور کرو، اگر تمہارے ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے تو اس کا تم قیمہ بنا دو گے. اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں زندہ نہیں رہنے دو گے. اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کرے اس کا تم قیمہ بنا دو گے. اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے اس کو تم دنیا سے ختم کر دو گے. یاد رکھو جس کے ساتھ تم منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ سب سے برا عمل ہے. اب ہمارے سامنے کچھ بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں مختصر 2 منٹ کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ان کی بددعا سے بچنا چاہتا ہوں، ان کے بے ادبی سے بچنا چاہتا ہوں. امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دیندار ہوتا ہے
تو اس کے ساتھ کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اور دنیا دار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو طرح کی بیماری جوان ہوتی ہے، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ بیٹی کے لیے یہ کرتے، بیٹا کے لیے یہ کرتے، پوتا کے لیے یہ کرتے، پوتی کے لیے یہ کرتے، اپنے لیے کیا کر رہے ہیں وہ دھیان نہیں ہے، سارا دھیان ادھر ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جاہل اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دستخط کرنا نہیں آتا، اور جس کو دستخط کرنا آتا ہے وہ جاہل نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں اسلام کی اصطلاح میں جاہل کسے کہتے ہیں، مہا جاہل کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر کی مجلس تھی، ایک نوجوان سے سوال کیا گیا کہ اے نوجوان بتاؤ جاہل کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا حضور جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کر لے وہ جاہل ہے۔ حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے، بہت اچھا کہا، لیکن مہا جاہل، جاہلوں کا باپ کسے کہتے ہیں؟ کہا حضور یہ مجھے پتا نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مہا جاہل وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت برباد کر لے۔ اللہ کے نبی حشر میں اپنی امت پر افسوس کریں گے کہ نیکی لے کر آیا تھا اور خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بال بچے کی محبت میں جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا، حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، اس لیے بال بچے نے اس کی ساری نیکیاں لے لی اور یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے مجلس میں دو بچے آئے، لوگوں نے کہا کتنے پیارے بچے ہیں۔ تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ لوگوں اللہ سے زیادہ محبت کرنا، بچوں سے نہیں، رسول اللہ سے زیادہ محبت کرنا، بچوں سے نہیں۔ اگر تم نے یہ غلطی کر لی کہ اللہ سے زیادہ محبت بچوں سے کی تو پھر یہ بچے تمہیں بخیل بنا دیں گے، بزدل بنا دیں گے، اور جب تم بخیل اور بزدل بن جاؤ گے تو پھر جنت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سب سے، ایک آدمی بیٹے کی شادی کر رہا ہے، نوجوان بیٹا شادی کر رہا ہے اور بوڑھا باپ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے گا، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ مجھے گاڑی نہیں چاہیے، اپاچی گاڑی دیجئے گا کہ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ مجھے پلنگ نہیں دیجئے گا، اسٹیل والی پلنگ دیجئے گا کہ اس پر آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ کتنا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے اور بدنام بھی ہونا نہیں چاہ رہا۔ آپ ہی لوگ فیصلہ کریں، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، نوجوان بیٹا شادی کر رہا ہے اور بوڑھا باپ مطالبہ کر رہا ہے، گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی اور داماد کو۔
भैंस किसको मिली? बेटी और दामाद को। पलंग किसको मिला? बेटी और दामाद को। इस बदनसीब बाप को क्या मिला? नाना जी की होंडी, इसने दूसरों की दुनिया बनाई और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, मेरी सुन्नत को न छोड़ना, मेरे तरीके को न छोड़ना। यहूदियों ने मेरे सुन्नत को छोड़ा, मेरे तरीके को छोड़ा। जैसे एक जूता दूसरे जूते से बराबर होता है, अगर तुमने भी मेरी सुन्नत को छोड़ा तो तुम भी यहूदी हो जाओगे, ईसाई हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत मेरे तरीके को छोड़कर दूसरे के तरीके को अपनाएगी तो वो मेरे उम्मत नहीं, मैं उनका नबी नहीं। हम लोग साल भर क्या बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, सुन्नी हैं, 420 नहीं है, टनाटन सुन्नी है, शिया नहीं है। लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है तो जुलूस निकाल कर शिया बन जाते हैं। हम पूरे साल वादा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, ईसाई नहीं है। लेकिन जब नया साल आता है तो जश्न मनाकर हम ईसाई बन जाते हैं। मैं एक नुक्ते की बात बताने जा रहा हूं। अबू दाऊद ने लिखा है, इमाम बुखारी ने लिखा है कि गिरगिट को मारना, छिपकली को मारना यह सवाब है। मकड़ी जो घर में जाला बुनती है, इसको मारना हराम है। इमाम बुखारी ने लिखा कि अगर आपने गिरगिट को मारा और एक निशाने पर मर गया तो 100 नेकी मिलेगी। अगर एक निशाने पे नहीं मरा, 2 निशाने पे मरे तो फिर 70 नेकी मिलेगी। एक तरफ मारना सवाब है, दूसरी तरफ मारना हराम है। इन दोनों में फर्क क्या है वो बताने जा रहा हूं। जब नमरूद ने आग लगाई, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने के लिए, तो इस गिरगिट ने फूंक मारा, छिपकली ने फूंक मारी। तो हुक्म है कि जो नबी के खिलाफ हो जाए उसे मारना सवाब है, गुनाह नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में थे, मकड़ी ने जाला बुना, तो हुक्म है कि इसने नबी का साथ दिया, तो जो नबी का ताबे हो जाए उसका साथ देना सवाब है, गुनाह नहीं है। एक और नुक्ते की बात बता रहा हूं। इसी दिल्ली का एक मशहूर बादशाह गुजरा है, नासिरुद्दीन महमूद। उसका एक नौकर था, उसका नाम था मोहम्मद। बादशाह को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो, बेटा मोहम्मद मुझे पानी पिलाओ, बेटा मोहम्मद मुझे खाना खिलाओ, ऐसे कह के पुकारता था। एक दिन इत्तिफाक से बादशाह के मुंह से ताजुद्दीन निकल गए।
تو وہ نوکر ناراض ہو کر دربار چھوڑ کر چلا گیا. 3 دن کے بعد واپس آیا. بادشاہ نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ 3 دن کہاں تھے؟ اب آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں اس لیے گیا ناراض ہو کر کہ آپ مجھے جب بھی بلاتے تھے تو بیٹا محمد کہہ کے بلاتے تھے، لیکن آج آپ نے نام میرا لے لیا تو مجھے ایسا لگا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میں دربار چھوڑ کر چلا گیا تھا. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہے، جب بھی میں تمہارا بیٹا محمد کہہ کے پکارتا تھا تو میں باوضو تھا، اور جس دن میں نے تاج محمد کہا، تاج الدین کہا، اس دن میں بے وضو تھا. اس لیے میں نے نہیں چاہا کہ محمد کا نام بے وضو لیا جائے، محمد کا نام بے وضو لیا جائے.